آپ کے حضور گوہربار میں عطیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں اپنی حاضری کو یقینی بنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ چل رہا ہے، اس کو جمادی الثانی بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضور کشتہ عشق و وفا، منبع جود و عطا، پیکر صدق و صفا، سلطان العاشقین، سلطان الواصلین، امیر المؤمنین، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہوتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں حضور سیدی و سندی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلق، آپ کی شخصیت کے متعلق کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان پر اعلی کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو پیکر صدق و صفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے مالا مال کر کے اپنی زندگی کے جمیع معاملات میں صداقت کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہم جہد شخصیت ہے۔ جس پہلو اور جس ایسپیکٹ میں بھی جا کر حضور تاجدار صداقت کی بارگاہ میں ہدیات محبت پیش کریں، ہم کما حق و حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کا نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، جو کہ حدیث کے مطابق ہے، اور یہ نام حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اسلام لانے سے پہلے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کان اسمہ قبل الاسلام عبد الکعبہ فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام عثمان بن عامر ہے اور ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ آپ کی والدہ مائدہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے۔ آپ کے لقب صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے القابات ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات عالم میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ آپ کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے۔ ایسے اعزاز اللہ نے عطا کیے جو کسی اور شخصیت کے مقدر میں، مقسوم میں نہیں آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے، آپ جانتے ہیں 1,44,000 سے بھی زائد صحابہ ہیں، لیکن کسی کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت نہیں، احادیث رسول سے ثابت ہے
لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی اور صحابی کا کوئی انکار کر دے تو وہ گناہگار ٹھہرے گا، بڑے سے بڑا فاسق ٹھہرے گا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کا انکار کرنا، آپ کی صحابیت کا انکار کرنا، یہ اپنے آپ کو کفر میں دھکیلنا ہے۔ آپ کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا بیان ہوا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ اور آپ کو افق صحابیت میں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ کسی صحابی کو یہ اعزاز میسر نہیں جو آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابہ میں ہیں۔ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والدین بھی صحابی ہیں، اور آپ کی اولاد بھی صحابی ہے، اور آپ کی اولاد بھی صحابی ہے۔ اور یہ اعزاز بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ آپ قریشی النسب تھے۔ 7 سلسلوں سے آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کی کنیت میں نے عرض کیا ابو بکر ہے، آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، بعد میں کنیت کے نام سے آپ زیادہ مشہور ہوئے۔ ہم کنیت زیادہ تر بولتے ہیں ابو بکر، پھر آگے لقب ساتھ لگا دیتے ہیں صدیق، جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جبکہ آپ کا اصل نام کیا ہے جی؟ حضرت عبداللہ۔ کنیت یہ ہوتی ہے کہ عرب کے اندر عرفی نام اولاد کے نام سے رکھ لیتے تھے، جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا نام جناب قاسم ہے تو حضور علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو بکر، جبکہ آپ کے بیٹے کا نام ابو بکر نہیں۔ دوسرا ضابطہ یہ بھی تھا کہ اگر بچے کی نسبت سے کنیت نہ رکھتے تو کوئی خاص ایسا وصف اس میں پایا جاتا جو انفرادی طور پر اس کو امتیاز کرتا، تو اس وصف کی وجہ سے وہ کنیت رکھ لیتے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت رکھی گئی ابو بکر۔ بکر کا لغت میں اگر دیکھیں تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو ہر قسمی گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو، ہر قسمی گناہ کی آلودگیوں سے بندہ پاک ہو، اس کو بکر کہتے ہیں۔ حضور تاجدار صداقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے 37 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ گویا آپ 37 سال اسلام کے علاوہ دوسرے معاملے میں رہے، تو آپ کی زندگی، آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت گواہ ہے کہ 37 سال کے اس ٹینیور میں جب ہر طرف کفر اور شرک و فجور اور فسق و فجور کا معاملہ تھا، شراب اس طرح عام تھی جیسے پانی پیا جاتا ہے، زنا اس قدر عام تھا، چوری چکاری عام تھی، اس 37 سال کے عرصے میں بھی حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسمی گناہوں کی آلودگیوں سے پاک رہے۔ اس لیے آپ کی کنیت ہے ابو بکر، ہر قسمی گناہ کی آلودگیوں سے پاک شخصیت۔ اسی طرح بکر کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے سب سے پہل کرنے والے، سب سے پہل کرنے والے، اس کو بھی بکر کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکر کہتے ہیں سب سے پہل کرنے والے، سب سے اول۔ تو جب حضور تاجدار رسالت نے اعلان نبوت کیا تو جس شخصیت نے سب سے پہل آگے بڑھ کر حضور کا کلمہ پڑھا، اس شخصیت کا نام بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اس لیے بھی آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اور پھر بکر کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ سورج کی پہلی کرن، سورج کی پہلی کرن کو بکر کہتے ہیں لغت میں۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام کا سورج جب طلوع ہوا، اس کی جو پہلی کرن، پہلی روشنی جس نے عوام کو روشنی سے مزین کیا، اس پہلی کرن کا نام بھی ابو بکر ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق۔ اس لیے بھی سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی کنیت رکھی گئی ابو بکر۔ یہ 3-4 وجوہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ ہیں۔ پہل کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، گویا کہ آپ اسلام کو قبول کرنے میں پہلا نمبر ہے، آپ کلمہ گو بھی پہلے تھے، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے خانہ کعبہ کے اندر آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر اعلیٰ کلمۃ الحق کو بلند کیا۔ خانہ کعبہ کے خطیب اول بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب مکہ سے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، وقت بیتتا گیا، حتیٰ کہ 6 سال ہو گئے۔ ہر بندے کو اپنا دیش، اپنا وطن پیارا ہوتا ہے، ہر صحابی کے دل میں خواہش بڑھائیاں لیتی، کاش کوئی وقت آئے ہم پھر مکہ المکرمہ جائیں، اپنے وطن کو دیکھیں، خانہ کعبہ کو دیکھیں، طواف حرم کریں۔ تو بالآخر 6 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک دن اعلان کیا، صحابہ تیاریاں کر لو، ہم مکہ المکرمہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 1500 صحابہ نے تیاریاں کی، حتیٰ کہ قربانی کے جانور بھی تیار ہو گئے۔ سفر شروع ہو گیا۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو کفار نے آپ کو وہیں پہ روک لیا۔ 3-4 دن وہیں پہ اسٹے ہوا، بات چیت ہوتی رہی، حتیٰ کہ کچھ شرائط کے تحت پھر صلح نامہ، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ تعریف کیا گیا، بڑا سخت صلح نامہ۔ اس میں ایک پوائنٹس اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کافروں میں سے کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو تم اس بات پر کاربند ہوں گے کہ اس شخص کو تم ہمارے حوالے کرو گے، اگر کوئی مسلمانوں میں سے ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ جب صلح نامہ تحریر ہو گیا تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ احرام کھول دو، ہم اس سال عمرہ نہیں کر رہے، ہم اگلے سال عمرہ کریں گے۔ تو تاریخ گواہ ہے، سارے صحابہ شوق خانہ کعبہ کی زیارت میں، طواف کے شوق میں، جب حریم قدس کے زائر بننے کے شوق میں احرام باندھے ہوئے تھے، جب آقا نے اعلان کیا نا احرام کھول دو، ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلے جنہوں نے احرام کھولا حضور کے کہنے پر، اس شخصیت کا نام بھی جناب ابو بکر صدیق ہے، اس لیے بھی آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ پھر جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے احرام کھولا تو جناب عمر آپ جانتے ہیں سخت ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بندہ نواز یہ کیا معاملہ ہے، ہمارا اللہ سچا نہیں، ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہمارا خدا سچا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہمارا دین بھی سچا دین ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہماری کتاب قرآن مجید سچی کتاب نہیں؟ آقا نے فرمایا ہماری کتاب بھی سچی کتاب ہے۔ حضور آپ سچے نبی نہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی سچا نبی ہوں۔ پھر آقا یہ کیا ہوا، اس قدر دب کر ہم صلح کر رہے ہیں، آقا مجھے اجازت تو دیں میں ان کو دودھ یاد دلا کے رکھ دوں۔ حضور علیہ السلام کو جب جناب عمر نے یہ جملہ ادا کیا تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آیا۔ حضور نے فرمایا عمر تجھ پہ تمہاری ماں روئے، تم عمر ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے ہو، میں اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، لہذا میں نے کہہ دیا احرام کھول دو۔ وہاں سے حضرت عمر سر جھکا کے واپس پلٹے، ساتھ ہی جناب ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، اس خیمے میں چلے گئے، دیکھا ابو بکر صدیق نے تو احرام کھول دیا ہے۔ تو حضرت عمر شوق طواف خانہ کعبہ میں اور کافروں پر جو غصہ تھا اس وجہ سے حضرت عمر نے بڑے طلبدار لہجے میں کہا، اے ابو بکر کیا آپ نے بھی احرام کھول دیا؟ انتظار تو کر لیتے، میں حضور کو منوا لیتا، اتنی جلدی احرام کھول دیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اے عمر میں نے احرام باندھا بھی مصطفیٰ جان عالم کے کہنے پہ تھا، اب کھولا بھی انہی کے کہنے پہ ہے۔ اے عمر تم عمر ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے ہو، وہ اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے اعلان کر رہے ہیں، لہذا سب سے پہلے احرام باندھا بھی ابو بکر صدیق نے تھا اور سب سے پہلے حضور کے کہنے پر احرام کھولا بھی ابو بکر صدیق نے ہے۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں ابو بکر، سبقت لے جانے والے، ہر عمل میں زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں حضور نے زبان نبوت سے ادا کیا وہ جملہ صدیق نے پہل نہ کی ہو، ہر نیکی میں صدیق اکبر کی پہل ہوتی، اس لیے کہتے ہیں جناب ابو بکر اس قدر پہل کی، نیکیوں میں اس قدر اولیت کے مقام پہ فیض ہوئے۔ آج زمانے
کہ زبان پہ ابو بکر کے نام جاری ہیں، ترانے جاری ہیں۔ پھر آپ کو صدیق بھی کہتے ہیں، یہ صدیق آپ کا لقب ہے، اور یہ صدیق میں نہیں کہتا، کسی علاقے کے چودھری نے نہیں کہا۔ آج لوگوں کو تو تکلیف ہوتی ہے نا جب صدیق اکبر کہا جاتا ہے، چھوٹے موٹے صدیق بھی نہیں، صدیق اکبر، بہت بڑے صدیق۔ یہ لقب سب سے پہلے اللہ نے جناب جبریل کے ذریعے سے جناب ابوبکر صدیق کو دلوایا۔ پھر قرآن مجید میں ایسی 3-4 آیات تو میرے ذہن میں ہیں جو آپ کی صداقت پہ دلالت کر رہی ہیں، جس میں آپ کو صدیق کہا گیا، اور پھر حضور جان عالم نے خود اپنی زبان نبوت سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو صدیق کہا۔ جب آقا علیہ السلام معراج کر کے واپس آئے، حضور جناب جبریل ساتھ ہیں، حضور اثنائے مکہ کے قریب سے گزر رہے تھے، تو جناب حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل کذبنی القوم، قوم تو میرا انکار کر دے گی، قوم مجھے جھٹلا دے گی جب میں قوم کو کہوں گا کہ میں رات کے اس مختصر سے عرصے میں عالم مقام میں گیا، پھر لا مکان تک گیا، پھر عرش، یہ ساری سیر و سیاحت کرتے کرتے میں واپس بھی آ گیا۔ وقت اتنا بھی تھا، جب گیا تھا وضو کر کے گیا تھا، واپس آیا تو وضو کا پانی چل رہا تھا۔ جب واپس آیا جس بستر کو چھوڑ کے گیا تھا، بستر کی گرماہٹ بھی باقی تھی۔ جب گیا تھا تو دروازہ بند کر کے گیا تھا، واپس آیا تو دروازے کی کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی۔ اے جبریل، جب میں قوم کو یہ کہوں گا تو قوم تو میرا کذبنی القوم، قوم تو میرا انکار کر دے گی۔ تو جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی، بندہ نواز آپ فکر مت کریں، یصدقو کا ابو بکر، زمانہ چاہے جدھر سے جدھر مرضی ہو جائے اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے، یصدقو کا ابو بکر، ابو بکر آپ کی ضرور تصدیق کرے گا۔ کیوں؟ وَهُوَ الصِّدِّيقُ، اللہ نے انہیں صدیق بنا دیا ہے۔ تو زبان جبریل سے اللہ نے جناب ابو بکر کو صدیق کہلوایا۔ پھر جب صبح کا سپیدہ طلوع ہوا، حضور نے اعلان کیا میں رات کے مختصر سے عرصے میں گیا، واپس آیا۔ پھر جناب ابو بکر صدیق کو زبان نبوت سے یہ اعزاز ملنے کا ٹائم آیا۔ ابو جہل نے جب سنا کہ محمد بن عبداللہ نے ایسا اعلان کر دیا، لال پیلا ہوتے ہوئے دوڑتے ہوئے جناب ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچا، دکل باب کیا، ابو بکر آج تک تو نے ہماری کسی بات کو تسلیم نہیں کیا، آج تیرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں کہ ہماری بات کو تو مکمل کر لے، ہماری بات تو آج تجھے ماننی پڑے گی۔ جس نبی کی تو ہر وقت باتیں کرتا ہے، جس نبی کے فراق میں، جس نبی کی معیت میں، سنگت میں ہر وقت رہتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے نبی نے کیا کہہ دیا، کیا کہا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں گیا، واپس آیا، عالم لا مکان، پھر پتہ نہیں کہاں سے ہو کہ میں واپس آ گیا، یہ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں، بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو سنیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو جو زمان نبوت سے اعزاز ملا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، اے بدبخت ابو جہل، تیری مت ماری گئی ہے عقل کے اندھے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اگر میرے مصطفیٰ اس سے بڑی بات کہہ دیں تو ابو بکر وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ کوئی عام بندہ کہہ رہے، یہ تو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے، میرے محبوب نے کہا، میں نے تو خدا کو خدا مانا بھی مصطفیٰ کے کہنے پہ ہے، یہ چھوٹی بات میں کیسے نہیں مانوں گا۔ لہٰذا اے ابو جہل، تمہارا وہم و گمان غلط ہے، تمہارا پراپوگنڈا غلط ہے، تمہارا شور شرابہ غلط ہے، تم سارے جھوٹے ہو سکتے ہو، جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ یقینی، سچی اور حق کی بات ہے۔ پھر جناب ابو بکر صدیق دوڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، ادھر سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق آئے، مصطفیٰ نے مصلی امامت کو چھوڑا، حضور کھڑے ہوئے، ہاتھ کھولے، فرمایا صحابہ کھڑے ہو جاؤ، میرے صدیق کا استقبال کرو۔ جناب ابو بکر صدیق کو گلے لگا کر، ماتھا چوم کر جانے عالم نے اعزاز عطا کیا، فرمایا اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ نے بھی تجھے صدیق بنا دیا ہے، میں نبی محمد مصطفیٰ نے بھی تجھے صدیق بنا دیا۔ تو ابو بکر کنیت ہے اور لقب آپ کا صدیق ہے۔ پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب میں نے اعلان نبوت کیا نا،
سارے لوگ تردد میں پڑ گئے، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے معجزہ دیکھا، پھر ایمان کو قبول کیا۔ لیکن ادھر سے میں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک ہی شخصیت تھی، فوراً جواب آیا محمد الرسول اللہ۔ وہ شخصیت ابو بکر صدیق کی شخصیت تھی، جس نے سب سے پہلے میری نبوت کی گواہی کو قبول کیا۔ وہ تاجدار صداقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ تو حضور کی زبان سے آپ کو یہ لقب ملا۔ اچھا، ایک لقب آپ کا عتیق بھی ہے۔ جناب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ جناب ابو بکر حاضر خدمت ہوئے تو حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے فرمایا، قال یا ابا بکر انت عتق من النار، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے دوزخ کی آگ کو تجھ پہ حرام کر دیا ہے، دوزخ کی آگ کو تجھ سے دور کر دیا ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے جس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دیا۔ تو آپ کا یہ لقب عتیق بھی بن گیا۔ آپ کا لقب ہے صدیق اور عتیق۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت قرآن سے ثابت، آپ کا عتیق ہونا قرآن سے ثابت، اور آپ کی ہر قسمی ہر جہاد سے آپ کو دیکھیں تو آپ کی شخصیت کا ہر پہلو اس کا عکس قرآن سے نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق، اس میں یہ روایت میں نے پڑھی، اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے محدثین نے، واقدی نے اس کو کوٹ کیا، اسی طرح ابن کثیر نے الاصابہ کے اندر کوٹ کیا، دیگر سیرت نگاروں نے، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا۔ ایک دن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی مجلس میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب یہودیوں کی مجلس میں پہنچے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ جب اللہ کی توحید کی تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کس بات کا حکم ہمیں دیتا ہے؟ تو حضور تاجدار صداقت نے فرمایا، وہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ تو یہودیوں کے بھری مجلس میں جو یہودیوں کا استاد تھا، عالم تھا، وہ پکار اٹھا، اے ابو بکر، اس کا مطلب تو واضح یہ ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ تمہارا اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب تو نعوذ باللہ یہ ہوا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تاجدار صداقت جن کی ساری زندگی عشق خدا و عشق مصطفیٰ میں گزری، جب اللہ کی ذات کے متعلق ایسا توہین امیز جملہ سنا تو سیدنا صدیق اکبر غصے میں آ گئے۔ آپ کے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، آپ کے پاس ہاتھ ہی تھے۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا فنحاس یا فخاس نامی یہودی، تاریخ میں اس کا نام فنحاس بن عزورہ آتا ہے۔ آپ نے زوردار تماچا رسید کیا اور وہ نیچے گر گیا۔ کافروں نے آپ کو پکڑ لیا، غصے سے لال پیلے ہو گئے کہ اے ابو بکر، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ ہمارے مولوی صاحب کو، ہمارے استاذ کو، ہمارے بہت بڑے عالم کو، مناظر کو تو نے تھپڑ رسید کر دیا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے، تاجدار صداقت، تاجدار رسالت کی بارگاہ میں آئے۔ آ کر انہوں نے دعویٰ دائر کیا کہ اے محمد، آپ کے ابو بکر نے ہمارے عالم کو تھپڑ رسید کیا ہے، قربان جائیں تاجدار صداقت کے عشق پر، آپ کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قربت پر اور معیت پر اگر کافر بھی تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے صدیق اکبر نے تھپڑ مارا۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تھپڑ مارا ہے؟ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے عشق میں یہ بات نہیں تھی کہ آگے لمبی چوڑی وضاحتیں کرتے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سر جھکا کے عرض کی، جی بندہ نواز، میں نے تھپڑ مارا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، پھر کیوں تھپڑ مارا ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اے محبوب، میرے پاس اور تھا کچھ نہیں، تلوار ہوتی تو سر اڑا کے رکھ دیتا، اس نے اللہ کی توہین کی ہے، میرے پاس اور تھا کچھ نہیں، تھپڑ تھا، ہاتھ تھا تو میں نے تھپڑ ہی مار دیا۔
تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا تو آپ نے پھر کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا ہاں بھائی تمہارے عالم نے اللہ کی توہین کی؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو کوئی توہین نہیں کی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے آقا یہ سارے یہودی موجود تھے، سب نے انکار کر دیا، نہیں ہمارے عالم تو بڑے اچھے ہیں، ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضور نے فرمایا صدیق پھر بدلہ دینا پڑے گا۔ عرض کی آقا سر تسلیم خم ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے اگر آپ نے فنحاس کو تھپڑ مارا ہے تو بدلے میں فنحاس تجھے تھپڑ مارے گا۔ جبین نیاز جھک گئی، اس نے کہا ایسے نہیں تھپڑ ماروں گا۔ جب ابو بکر نے تھپڑ مارا تھا بھری مجلس تھی، بھری مجلس میں تھپڑ مارا تھا، اب میں چند بندوں میں تھپڑ نہیں ماروں گا، میں مجمع اکٹھا کروں گا، مجمع کے اندر تھپڑ ماروں گا۔ حضور نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، جاؤ مجمع اکٹھا کر کے لے آؤ۔ فنحاس اور اس کے دیگر نمائندے مجمع اکٹھا کرنے کے لیے چلے گئے، انہیں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ حضور نے چہرہ اٹھایا تو دیکھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم رو رہے ہو؟ تاجدار صداقت نے جو جملہ ارشاد کیا وہ تو میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے ہی ہے، لیکن اگر تاجدار صداقت یہ سب کہتے تو بجا تھا، کہہ سکتے تھے آقا آپ تو جانی جان ذات ہیں، لوگوں نے دیس کو قربان، لوگوں نے دیس سے محبت کی، میں نے دیس آپ کی ذات پہ قربان کر دیا، لوگوں نے وطن سے پیار کیا، آقا میں نے وطن آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، لوگ مال سے پیار کرتے رہے، میں نے مال کو آپ کے قدموں پر خیرات کر دیا، آقا لوگ جائیدادوں سے پیار کرتے رہے، میں نے جائیدادیں آپ کے سر انور پر وار کر اسلام کے لیے خرچ کر دی۔ آقا آپ تو جانتے ہیں جب زنیرہ پر ظلم آیا تو سامنے ابو بکر تھا، میں نے اپنے جسم پر پتھر برداشت کیے، جب بلال پر مشکل وقت آیا آقا میں نے بلال کے سامنے آڑ بن کر بلال کو آزاد کروایا، جب سمیہ پر لوگوں نے ظلم کیا آقا آپ جانتے ہیں میں سامنے تھا، میں نے اپنے سینے کو حاضر کیا، جب عمار پر ظلم کیا گیا آقا پیسے میں نے خرچ کیے، جب یاسر پر ظلم کیا گیا آقا میں حاضر تھا، آقا آپ جانتے ہیں میں تو تیرے دیدار کا طالب تھا، آقا میں تو آپ کے چہرے کا زیارت خواں تھا، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میں نے آپ کی بارگاہ سے ناغہ نہیں کیا، میرے راستے میں گڑھے کھودے گئے، آقا میں پراپر آپ کی مجلس میں آتا رہا، میرے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، میں نے ناغہ نہیں ہونے دیا، آقا مجھ پر کوڑا بھی ڈالا گیا لیکن میں برابر آپ کی محبت میں تڑپتا رہا۔ آقا وہ وقت یاد کرے آپ نے اعلان کیا ہر بندہ اپنے اپنے قبیلے میں دین کی تبلیغ کرے، لیکن ابو بکر خانہ کعبہ میں جا کے تبلیغ کرے، پھر میں خانہ کعبہ کا خطیب اول بھی بنا، میں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر آواز آئے خدا کو بلند کیا، پھر کوئی ہاتھ ایسا ہاتھ نہیں تھا جس میں روڑا نہ ہو، جس میں پتھر نہ ہو، جس میں جناب والا لوہا یا ڈنڈا سوٹا نہ ہو، اتنا لوگوں نے مارا، اتنا مارا آقا آپ جانتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا، میرے قبیلے کو لوگ مجھے گھر لے گئے، 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا، بوڑھے والد سرانے بیٹھے تھے، کہا ابو بکر کیا حال ہے؟ میں نے کہا میرا حال مت پوچھیں، بابا مجھے بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ آقا آپ جانتے ہیں، میرے بوڑھے والد نے کہا ابو بکر تجھے اپنی جان کی فکر نہیں؟ میں نے بوڑھے والد کو کہا جان کی تو فکر ہے، میری جان اپنی جان کہاں ہے؟ میری جان تو جان مصطفیٰ ہے، میری جان کے مالک تو مصطفیٰ کی ذات ہیں، میری آن کے مالک تو مصطفیٰ کی ذات ہیں۔ آقا میں نے کبھی دولت کی پرواہ نہیں کی، آپ جانتے ہیں میں نے مال کی پرواہ نہیں کی، میں نے عزت کی پرواہ نہیں کی، آپ نے شادی کرنا چاہی میں نے نوکری کے لیے بیٹی قربان کر دی، آپ نے آقا جب جہاد پہ گئے لوگ مال سے پیار کرتے رہے، کسی نے 1 حصہ پیش کیا، کسی نے 2 حصے پیش کیا، کسی نے 10 حصے، کسی نے 1/4 پیش کیا، آقا آپ جانتے ہیں میں تو دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا کہیں سوئی پیچھے باقی نہ رہ جائے، آقا آپ جانتے ہیں
جب جان کی باری آئی سارے صحابہ، کوئی مال غنیمت کے گھوڑے باندھ رہا تھا، کوئی مال غنیمت کو اکٹھا کر رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی نیزہ چلا رہا تھا، میرے پاس زرہ نہیں تھی، آپ کی حفاظت کی باری آئی، میں سینہ سپر ہو گیا، میرے سینے میں آقا تیر لگتے رہے، میں نے آپ کی زلف پر زوال کو برداشت نہ کیا، گوارا نہ کیا۔ یہ سارے جواب دے سکتے تھے تاجدار صداقت، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، یہ جواب نہیں دیا۔ عرض کی حضور میں روتا یوں ہوں، آپ نے فیصلہ کیا ہے فنحاس تھپڑ مارے گا، اسے آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ آقا میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہیں قضا کا پیغام نہ آ جائے اسی لمحے کہیں اسرائیل کی آوردی نہ ہو جائے۔ آج تک جب بھی آپ نے حکم دیا ابو بکر سارے معاملات میں عمل کرنے میں پہل رکھتا ہے، آج جب آپ نے فیصلہ کر دیا ہے مجھے یہ خدشہ لاحق ہو رہا ہے کہ بدلہ دینے میں تاخیر ہو گئی، کہیں اسرائیل نہ آ جائیں، قبر میں پہنچوں، بدلہ تو اس نے لینا ہے، وہ لینے میں دیر کر گیا۔ آقا میں قبر میں پہنچا تو اگر مجھ سے میرے خدا نے پوچھ لیا اے ابو بکر ہر کام میں جلدی کرتا تھا، سبقت لے جاتا تھا، آج محبوب کے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ آقا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، عرش کی زنجیریں ہل گئیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یا رب جلیل جلدی جا، قرآن لے کے جا، میرا فرمان لے کے جا، میرے نبی کے لیے پیغام لے کے جا۔ یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں، یہ ظالم فنحاس نامی جھوٹا ہے کہ ابو بکر کا گواہ کوئی نہیں ہے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں، جب ابو بکر نے تھپڑ مارا تھا میں اللہ سن رہا تھا، اس نے میری توہین کی تھی۔ ابو بکر کا اور کوئی گواہ ہو نہ ہو، میں خود خالق کے کائنات گواہی دیتا ہوں، ابو بکر ٹھیک سچ اور حق کہہ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر بھی سچا ہے، اس کی بات بھی سچی ہے، اس کا قول بھی سچا ہے، فنحاس جھوٹا ہے، اس کا قول بھی جھوٹا ہے۔ لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، قول الذین قالوا، اس کافر کا قول جب وہ کہہ رہا تھا نحن اغنیاء، کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ اے جبریل یہ پیغام لے کے جا۔ پیارے آقا آپ کا ابو بکر بھی سچا ہے، ابو بکر کا قول بھی سچا ہے۔ اندازہ کریں میرے مصطفیٰ کتنے معتبر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، کیا شان اور کیا مقام ہوگا اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان عالم کا۔ ارے جن کا غلام آنکھوں سے آنسو بہائے اللہ دلاسا دینے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرما دے، جس کے غلام کی یہ شان ہے اس کے محبوب دل نواز کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق۔ جب بھی کوئی معاملہ آیا اللہ نے قرآن کے ساتھ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کی گواہی کو پیش کیا۔ یہ موضوع بڑا وسیع ہے آپ کی صداقت کا، انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک پر ہم اسی سے آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو تاجدار صداقت کے قول، فعل، اعمال، سیرت اور صورت میں اس کو نافذ کر کے اپنے اوپر اور اپنے کردار میں صداقت لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا